کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں بجلی جو ہے وہ چوری ہوتی ہے، اور یہ چوری بے انتہا عام ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چوری جائز ہے کیونکہ حکومت تو ماں باپ ہوتی ہے۔ لیکن حکومت ماں باپ بھی ہوتی ہے، کتنے ادارے آپ کے ماں باپ ہیں؟ بجلی والے، پانی والے، جہاز والے، ٹرین والے، کسی ایک کو بناؤ نا، سارے تو تمہارے ماں باپ نہیں بن گئے۔ اور یہ بالکل وہی عالم ہے کہ ایک بہت بڑا سیٹھ تھا اور بے انتہا اس کے پاس دولت تھی۔ ایک آدمی اس کے ملنے کے لیے آیا اور اجازت دی، ملا، کہنے لگا جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، لیکن میری بات ہمدردی سے سنیں۔ اس نے کہا جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا دیکھو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن بھائی ہو، تم بھی ایمان والے، میں بھی ایمان والے، اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، تو باپ بھی ہمارا ایک ہے اور ماں بھی ہماری ایک ہے، تو ہم تو بالکل شقیق بھائی بنے نا، کہ باپ بھی ایک آدم، ماں بھی حوا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جب میں آپ کا حقیقی بھائی بنا تو اپنی جائیداد میں سے جو بھائی کا حصہ ہے مجھے دو۔ اس نے 1 روپیہ اٹھا کے پکڑا ہے، یہ بھائی یہ اتنے چپ کرو، چپ کر کے لے لو، یہ بھی نہیں ملے گا، سارے آ جائیں گے نا لینے کے لیے۔ انہوں نے کہا بے وقوف آدمی، لے لو اور بھاگ جاؤ، ورنہ ساری مخلوق تو بھائی ہے نا، اگر سارے آ گئے تمہیں تو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائی یہ چوری ہے، بالکل سینہ گوری ہے، حرام ہے، اپنے حلال کو حرام نہ کریں۔ جب ایک چیز کا استفادہ کرتے ہو، بجلی، اور بجلی اللہ واسطے نہیں پیدا ہوتی، اس پہ خرچ ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے بھی خرچ ہوتے ہیں، منصوبے بنتے ہیں، بجلی کے انواع ہیں، اقسام ہیں، فتن سائل سے بنتی ہے، کوئلے سے بنتی ہے، پن بجلی بنتی ہے، تو اس پہ اتنا خرچے ہوتے ہیں، بالکل یہ چوری ہے۔ یہ بہانہ ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ، کبھی کسی حاکم کو جا کے کہو تو صحیح ماں باپ، وہ کہے گا جی ٹھیک ہے میری اولادیں یہاں رہو، کام کیا کرو، اولاد ہو نا، تو آؤ بیٹھو، پہنچ جاؤ، دباؤ، خدمت کرو، ورنہ تو نافرمان اولاد ہو۔ انبیاء اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے نہیں، تم سے پوچھا جائے گا یہ سوال، تو تمہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ جب یہ سوال ہم سے نہ قبر میں ہوگا، نہ حشر میں ہوگا، نہ قیامت میں ہوگا، تو تکلیف کیا ہے آپ؟ باقی یاد رکھو کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یاد رکھو۔ پوری دنیا کے علماء متفق ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ما سوا ایک فرقہ ہے کرامیہ جو نہیں مانتا۔ اور حدیث ہے حضور کی، انبیاء الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون۔ حدیث مسلم شریف کی حضور نے فرمایا کہ میں نے معراج والی رات، اسراء والی رات، اندر الکثیب الاحمر، ایک سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس ایک قبر دیکھی، تو اس میں ایک آدمی نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے جبریل سے پوچھا من هذا؟ قال ابوک موسیٰ، تمہارا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، ہم نے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا، وہ حقیقی ملاقات ہوگی۔ تو معراج والی رات ایک دفعہ نہیں، متعدد بار حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک قاعدہ ہے کہ اجمال میں اشارہ کر دیتے ہیں، اگلی بات تم خود سمجھ لو، للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کے لیے، شمال جنوب اس کے لیے۔ مانا ہے کہ ایک جز کا ذکر کیا گیا، سب اسی میں آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو لوگ میرے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء و زندہ۔ اور یاد رکھو اگر شہید زندہ ہے تو شہید نبی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اچھا شہید تو شہید ہی نہیں کہلا سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے، وہ تو شہید بھی نہیں بن سکتا۔ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک تو شہید بھی ہیں،
حضور کی ذات مبارک جو ہے وہ تو شہید بھی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ ہذا آواز ان قطاع ابوری من سم الذی اقمت بخیبر، جو خیبر میں یہودی عورت نے مجھے زہر دی تھی اس کی وجہ سے میری آنکھیں کٹ رہی ہیں. آخری وقت میں زہر کا اثر بھی ثابت ہو گیا تھا کہ شہادت کا مرتبہ بھی مل جائے. اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ صرف اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا وہ حیات جو ہے برزخی ہے یا دنیاوی ہے. یاد رکھو کوئی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا کہ وہ عالم برزخ ہے. بعض علماء نے لکھا ہے جی کہ آپ کی حیات دنیاوی ہے بلکہ اس سے بھی بہتر ہے. یہ ایک شان بیان کی ہے کہ ابھی دنیا میں تو آدمی کو بیوی بچے جہاد صحابہ مشغولیات تھی نا. موت کے بعد تو ماں سوا اللہ کے تعلق کی کوئی مشغولیت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ زندگی تو شان میں بڑھ گئی نا. وہ یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی زندگی ہے کہ کھاتے ہیں پیتے ہیں تشریف لاتے ہیں، یہ اب ہم ان کی زیارت کے اندر ہم صحابی بن جائیں گے. غلط بات. یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے. اب آدمی قبر میں ہو یا کسی درندے کے پیٹ میں ہو یا دریا میں ہو یا آگ، وہ برزخ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حیات برزخی، ورنہ انبیاء حیات ہیں اور اس کی دلیل حیات کے لیے حرکت ضروری ہے. حضور نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا حیات کے لیے کھانا پینا عند ربہم یرزقون، اللہ پاک ان کو رزق بھی عطا فرماتے ہیں. حیات کے لیے جو ہے حرکت کی ضرورت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہے، یلبی لبیک اللہم لبیک، احرام باندھ کے حج میں جا رہے ہیں. تو روح بھی احرام باندھتا ہے. اس لیے جھگڑوں میں خدا کے لیے نہ پڑھو. ایک صحیح حدیث ہے کہ دور سے درود پڑھو تو حضور تک پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے، کیونکہ فرشتے نور ہیں اور ایک سیکنڈ میں 80 لاکھ میل سپیڈ ہے نور کی. تو اب مدینے پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی؟ یہ تو 400 میل ہے، وہ 80 لاکھ سیکنڈ میں. تو اس لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے اور وہ فرشتے صرف اسی ڈیوٹی پہ ہے کہ جہاں امتی درود پڑے گا حضور کو پہنچائیں گے. اور جب آدمی مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کے جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے حضور کی حدیث ہے کہ میں سنتا ہوں. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی فارده علیہ. اب بہانے بناتے کہ روح کیسے لوٹا؟ مانا مشغولیت حق کی وجہ سے اجازت ملتی ہے کہ سلام کا جواب دے دیں. اور اسی طرح کوئی ابھی آپ کل پڑھ رہے تھے حدیث میں کہ ایک صحابی آیا پوچھتا حضرت نے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں محمد مصطفیٰ کی میں اللہ کا نبی ہوں. انہوں نے کہا حضرت نے نہیں کہا اللہ مجھے کلمہ پڑھائے. اور حضور نے پڑھایا. اس کی اونٹنے کا پاؤں جو تھا نا وہ نیچے کوئی غار تھی اس میں گیا، وہ اونٹ میں دھکا بیچارہ گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی. حضور جلدی اترے، اس کے سر کو گود میں رکھا اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے فرشتے اس کو جنت کا فروٹ کھلا رہے ہیں. تو مرنے کے بعد فروٹ کیسے کھلا رہے ہیں؟ وہ تو مر گیا. معنی یہ ہے کہ یہ فرق سے نکلا ہے کہ حیات دنیا کا ہمیں علم ہے، حیات برزخ کا ہمیں علم نہیں ہے. اور یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ جب قبر میں عذاب ہوتا ہے یسمعہ کل شیء الا الثقلین. حضور نے فرمایا ہر جانور اس آواز کو سنتا ہے مگر انسان اور جن نہیں سنتے ہیں کہ اگر وہ سنیں تو وہ اپنے مردوں کو دفن بھی نہیں کریں گے، سڑکوں پر پھینک کے آ جائیں گے ڈر کے بعد. اس لیے اب اگر وہاں عذاب بھی ہے ثواب بھی ہے تو کیا معنی کس کو ہوتا ہے؟ نہ زندگی ہے نہ حیات ہے. باقی کہنا جی وہ علمین میں ہے تو سورج آپ سے کتنا دور ہے؟ تو سورج کی روشنی آ سکتی ہے. اچھا آپ کے پاس آج کل تو ماشاءاللہ بڑے عجیب ٹیلی فون بھی ہیں نا جی، بڑے اسپاٹس کے چھوٹے سے، تو آپ لاکھوں میل کا رابطہ کریں، نہ کوئی تار ہے نہ کوئی شرکت سیٹلائٹ سے ہے نا. اگر انسان یہ چیز بنا سکتا ہے اللہ رابطہ نہیں کرا سکتے اس کا جسد کے ساتھ؟ کیا ہے بس خدا کے لیے مسلم نہ جو